جو حضرات اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں میں ان کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام یوم جنت البقیع کے لیے یعنی اس عظیم سانحے کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے جو کہ 1 مئی سن 1925 کو رونما ہوا، جس میں معصومین علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کے قبور کو منہدم کر دیا ظالموں نے، سعودی حکام نے۔ ان پر ہو لعنت بے شمار۔ اس کے بعد سے مختلف دور میں یہ کوششیں رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان روزوں کی انشاءاللہ تعمیر دوبارہ کی جائے، اور اب جیسا کہ ہمارے مخالفین قوتیں وہ برسر پیکار ہیں، اور جو مزارات شام کے سرزمین پر یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ اولیاء مقام اور حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے مزارات مقدسہ جو کہ مومنین کے لیے ایک ایسی زیارت کی جگہ ہیں کہ جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں چاہتے تھے کہ جائیں وہاں اور زیارت کریں، اب وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ افسوس کہ پچھلے کم از کم 1 سال سے مومنین وہاں نہیں جا پا رہے ہیں، اور ان مزارات کو سخت خطرہ ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ قوتیں برسر پیکار ہیں وہاں آپ سب باہم یکجا ہو کر کوششیں کریں اور اس کی اویئرنیس بڑھائیں۔ اور آج کے پروگرام میں آج 25 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اور یہ جو پروگرام آج یہاں منعقد کیا گیا ہے یہ اس طرز کا 4تھا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے یوم جنت البقیع پر مزید 3 پروگرام پہلے منعقد کیے جا چکے ہیں۔ ایک باب النجف لانگ آئیلینڈ میں پروگرام ہوا، دوسرا پروگرام ادارے جعفریہ کنیٹیکٹ میں ہوا ہارٹ فورڈ کے پاس، اور تیسرا بیت القائم نیو جرسی میں ہوا، اور یہ اسی سلسلے کی 4تھی کڑی ہے۔ اور جو آرگنائزرز اس سلسلے میں اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں ان میں ہمارے درمیان سید تقی حسین رضوی صاحب ہیں جو کہ لانگ آئیلینڈ میں ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہیں گے۔ تو اب مزید کسی تاخیر کے بغیر میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سب سے خطاب فرمائیں۔ صلو علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے بھائی نے ابھی یہاں پہ اعلان کیا کہ جنت البقیع کے سلسلے میں ریکنسٹرکشن آف جنت البقیع کے سلسلے میں ایک وہ اویئرنیس کی کیمپین ہے جو ہم نے شروع کی ہے، اور یہ اس کیمپین کی ہماری 4تھی کڑی ہے جو یہاں وہ اس ادارے میں جو منعقد ہو رہی ہے۔ اور یہ پروگرام جو ہے شروع ہونے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش جو ہے کروں گا کہ پہلے تو میں اس ادارے کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آپ لوگوں کے درمیان آ کے اس اویئرنیس کے پروگرام کو یہاں پہ جو ہے منعقد جو ہے کریں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی سبطین کاظمی صاحب جن کے والد صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا، سید اظہار حسین کاظمی صاحب، والدیت جو ہے ان کی سید اشتاق حسین کاظمی جن کا انتقال 29 مارچ 2013 کو ہوا، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے اور ان شہداء کے ایصال ثواب کے لیے جو صرف اس بنا پہ شہید کیے جا رہے ہیں کہ ان کا تعلق محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے، صرف اس وجہ سے وہ شہید کیے جا رہے ہیں کہ وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور وہ صرف اس لیے شہید کیے جا رہے ہیں کہ وہ مذہب حقہ پہ قائم ہیں۔
تو ان سب کے ایصال ثواب کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش جو ہے کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اور خصوصاً امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. یہ پروگرام جو ہے وہ اس طریقے سے اس پروگرام کی ترتیب ہے کہ امیڈیٹلی ہم آپ کو ایک جنت البقیع کی ہسٹری کے سلسلے میں ایک آپ کو ڈاکیومنٹری یہاں پہ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اٹس اے ویری ویری انفارمیٹیو ڈاکیومنٹری. اور اس ڈاکیومنٹری کی پلس ہمارے دوسرے پروگراموں کی سی ڈی جو ہے وہ یہاں پہ لیڈیز کے سیکشن میں اور جینٹس کے سیکشن میں یہ سی ڈی بھی جو ہے رکھی ہوئی ہے. آپ لوگ پروگرام کے بعد اپنے ساتھ اسے لے کے جا سکتے ہیں. دس از ٹوٹلی فری آف کاسٹ. اور اس ڈاکیومنٹری کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میری کچھ جنت البقیع کے سلسلے میں اور اس پروگرام کے سلسلے میں جو گزارشات ہوں گی. اور اس کے بعد پروگرام کے تحت ہم نے یہاں دعائے توبہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے توبہ کی تلاوت جو ہے کرنی تھی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں جو ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک مشہور و معروف دعا کا ترجمہ یہاں پہ پڑھوں گا. اور اس کے بعد سید منتظر عباس نقوی صاحب جو تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصائب محمد و آل محمد کا یہاں پہ تذکرہ کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے ماتم ہوگا. تو میں بغیر کسی اور ڈیلے کے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ ڈی وی ڈی جو ہے لگا دیں اور لائٹ جو ہے پلیز یہاں پہ بند کر دیں. جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع ہے. جنت البقیع کے لفظی معنی ہے جنت کا باغ. اس قبرستان میں اہل بیت اور اصحاب پیغمبر مدفون ہیں، لہٰذا اس کی حرمت کے باعث اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے. سمودی اپنی کتاب وفاء الوفا میں بیان کرتا ہے سب سے پہلے جنت البقیع میں جناب رسول اکرم کے صحابی عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا. پھر جناب رسول خدا کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو انہیں بھی رسول اکرم کے حکم کے مطابق عثمان بن مظعون کے برابر میں دفن کیا گیا. اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اپنے مرنے والوں کو جنت البقیع میں دفن کرنا شروع کر دیا. اس مقصد کے لیے یہاں موجود درختوں کو کاٹا گیا اور اس زمین کے مختلف حصے مختلف قبیلوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے. پھر مدینے کے لوگوں نے بھی اس کو قبرستان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. آل سعود کے ہاتھوں جنت البقیع کے انہدام کا یہ واقعہ 1345 ہجری اور 1925 عیسوی میں ہوا. اس واقعے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے حجاز کے سیاسی پس منظر کا مختصر جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے کہ آل سعود حجاز پر اقتدار قائم کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے. آل سعود سے قبل حجاز کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے حدود میں شامل تھا. سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں میں ایران کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے تقریباً تمام علاقے اور شمالی افریقہ وغیرہ شامل تھے. 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید خان کی جانب سے وہاب پاشا کو حجاز کا گورنر
اور حجاز کی فوج میں سربراہ مقرر کیا گیا۔ عثمانیہ سلطنت سے دو بدو مقابلہ مسلمانوں کے جذبات بھڑک جانے کے سبب بن سکتا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر برطانوی حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف حجاز کے دو مسلمان قبیلوں کی امداد حاصل کی۔ ایک تھا آل سعود اور دوسرا شریف حسین کا خاندان۔ آل سعود کا تعلق حجاز میں نجد علاقے سے تھا۔ یہ تقریباً 225 سال سے یعنی 1780 عیسوی سے حجاز کی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1790 عیسوی میں آل سعود مکہ، مدینہ اور طائف پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1801 میں اس خاندان کے عبدالعزیز نے عراق میں نجف اور کربلا پہ حملہ کیا۔ 15,000 افراد کربلا کے حملے میں اور 5 سے 15,000 کے درمیان نجف کے حملے میں شہید کیے۔ ان حملوں میں آل سعود نے کربلا اور نجف سے بے شمار نوادرات چوری کیے۔ اس کے علاوہ کربلا سے گزرنے والے افراد کا قتل عام کیا۔ ان جرائم کے علاوہ 1 سال آل سعود نے سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں پر حج بند کر دیا۔ عثمانی خلیفہ سلطان محمود دوئم کی طرف سے ابراہیم پاشا نے 1818 میں نجد پر چڑھائی کی اور وہابی دارالخلیفہ دریا کو تباہ کیا اور عبداللہ ابن سعود کو گرفتار کر کے استنبول بھیج دیا۔ اس کے بعد 1880 میں آل سعود انگریزوں کی پشت پناہی میں دوبارہ ابھرے۔ شریف حسین کا خاندان مکہ کا رہائشی تھا اور انگریزوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی تربیت کے لیے انگریزوں نے 2 جاسوس مقرر کیے اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ شریف حسین کے خاندان پر برطانوی تاریخ کے مشہور ترین جاسوس ٹی ای لارنس المعروف لارنس آف عربیہ کو اور آل سعود پر کیپٹن ولیم شیکسپیئر کو مقرر کیا گیا۔ 1918 میں آل سعود اور شریف حسین کے خاندان کی مدد سے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں کے سامنے حجاز پر حکومت کے یہ 2 امیدوار تھے، جن میں سے انگریزوں نے آل سعود کا انتخاب کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے ساتھ ہی شریف حسین نے اپنے تعین موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے عرب ممالک پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 100 سال محنت کر کے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ شریف حسین کے اس اقدام نے انگریزوں کا اعتماد بھی کھو دیا۔ اس کے علاوہ آل سعود ایک ایسی فکر کے پیروکار تھے جو کہ اس وقت اپنے علاوہ ہر دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کو کافر قرار دیتے تھے۔ لہذا آل سعود کی اس فکر سے مسلمانوں کی تقسیم کا ہدف بھی بآسانی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ابتدا میں آل سعود سنی اور شیعہ دونوں کو مشرک قرار دیتے تھے۔ آل سعود نے شریف حسین کے خاندان کی طرح تمام عرب ممالک طلب کرنے کے بجائے انگریزوں سے صرف حجاز کا علاقہ طلب کیا۔ شریف حسین کو خلافت سے ہٹا کر اسے سائپرس ملک بدر کر دیا گیا اور حجاز میں اس کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ شریف حسین کے 4 بیٹے تھے جنہوں نے لارنس آف عربیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بالآخر حجاز کی حکومت انگریزوں کی طرف سے آل سعود کے حصے میں آئی۔ اور شریف حسین کے بیٹوں کو دیگر عرب ممالک عراق، شام اور اردن کی حکومت دی گئی۔ اردن اس وقت ملک نہیں تھا بلکہ ٹرانس جارڈن نامی علاقہ تھا، جسے ایک ملک میں تبدیل کر کے شریف حسین کے بیٹے کو دے دیا گیا۔ عراق اور شام میں حکومت کرنے والے شریف حسین کا خاندان بغاوتوں کے نتیجے میں ختم ہو گیا، جبکہ اس وقت اردن کے حاکم عبداللہ کا تعلق شریف حسین کے خاندان سے ہے۔
سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان انگریزوں نے 1918 عیسوی میں کیا۔ حجاز کی حکومت ملتے ہی آل سعود نے حجاز کا نام، جو کہ نبی اکرم کے زمانے سے بلکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قائم تھا، اسے تبدیل کیا اور اس کا نیا نام سعودی عربیہ رکھا۔ اس نام کے دو جز تھے، ایک آل سعود خاندان اور دوسرا جز عرب قومیت۔ من العجائب التي نزلت بالأمة اليوم أن الأمة وهي في حضيض حضيضها وفي قمة انشغالها بذنوبها ومعاصيها ودنياها يوجد فيها من يتكلم من على المنبر أو في وسائل إعلام باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضية هل والدي النبي في الجنة أو في النار، وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واطمأن ليتلفت بعد ذلك من في الجنة ومن في النار. إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن حقيقة صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. آل سعود نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی توجہ روزے اور دیگر مقدس مقامات کو منہدم کرنے کی جانب کی۔ سلیمان بن بلحید نجد سے مدینہ آیا اور انہدام بقی کا شرعی جواز فراہم کرنے کے لیے اس نے مدینہ کے مفتیوں سے فتویٰ طلب کیا۔ سوالات کچھ اس طرح کے تھے: کیا فرماتے ہیں علماء مدینہ منورہ؟ خدا ان کی عقل و فہم میں اضافہ فرمائے۔ قبروں پر عمارات یا گنبد بنانا اور انہیں مسجد قرار دینے کے بارے میں کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ اسلام میں سختی سے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو کیا ان کو مسمار کرنے اور ان کے پاس نماز پڑھنے سے روکنا ضروری اور واجب ہے یا نہیں؟ نیز بقی کی مانند ایک زمین جہاں قبروں پر گنبد اور عمارات موجود ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ حصوں کو جن پر عمارتیں وغیرہ ہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہاں یہ کام یعنی گنبد اور عمارات بنانا وقف زمین کے ایک حصے پر ناجائز قبضے کے مترادف نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اسے جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ مستحق پر جو ظلم ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے؟ ان سوالات کو مدینہ کے مفتیوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا گیا کہ وہ حضرات ان سوالات کے بارے میں وہی فتویٰ صادر کریں جنہیں سوالات میں ہی بیان کیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر شرک کا حکم جاری کر کے ان کی مذمت کی جائے گی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں واجب القتل قرار دے دیا جائے گا۔ مدینہ کے بعض علماء نے اس کی مخالفت کی، لیکن حکومت کی جانب سے دباؤ کے بعد فتویٰ جاری کر دیا۔ فتوے کا متن کچھ یوں تھا: قبور پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا متفقہ طور پر ممنوع عمل ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو قبور پر عمارات تعمیر کرنے سے باز رکھنے سے متعلق ہیں، اور انہی احادیث کے پیش نظر اکثر علماء نے قبور پر تعمیر شدہ عمارتوں اور گنبدوں کو مسمار کرنے کے بارے میں فتویٰ صادر کیا ہے۔ اکثر علماء نے اس ضمن میں اس حدیث کو بطور سند پیش کیا ہے جس میں حضرت علی نے ایک شخص سے فرمایا: میں تجھے وہی کام سونپ رہا ہوں جو مجھے رسول اکرم نے سونپا تھا۔ اے شخص، تو نہیں دیکھے گا کسی تصویر کو مگر یہ کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو کسی قبر کا مشاہدہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کو مساوی اور برابر نہ کر دے۔ آل سعود کے اقتدار سنبھالنے پر دنیا بھر میں مسلمان اسکالرز نے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے تحریکیں چلائیں۔ ان علماء میں بر صغیر کے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر بھی شامل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ 150 سال پہلے کربلا اور نجف پر حملہ کر چکے ہیں، اور اب حجاز کے مقامات مقدسہ بھی ان کا ہدف بن سکتے ہیں۔ 1344 یا 45 ہجری کے ماہ رمضان میں ام القرآن نامی رسالے میں یہ فتویٰ شائع ہوا۔ اس کی اشاعت کے فوراً بعد ہی تمام اسلامی فرقوں خصوصاً اہل تشیع
اور اہل تسنن کے درمیان ایک کوہرام مچ گیا۔ بالآخر اسی سال 8 شوال کو جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ وہابیوں نے اس فتوے کی بنیاد 2 دلائل پر رکھی تھی۔ اول، علماء اسلام قبور کی تعمیر کو ممنوع قرار دینے پر متفق ہیں۔ دوم، امیر المومنین علی علیہ السلام سے منسوب کی گئی وہ حدیث۔ اب تحقیق طلب سوالات یہ ہیں، کیا واقعی امت مسلمہ کے تمام علماء قبور کی تعمیر کو ناجائز خیال کرتے ہیں، یا اسلام کے مختلف ادوار میں موجودہ روش کے برعکس عمل ہوتا آیا ہے؟ کیا جناب رسول اکرم کے علاوہ ان کے اصحاب کے زمانے میں عمارات اور گنبد بنانا معمول تھا یا نہیں؟ اس فتوے کے خلاف علماء نے بہت سے دلائل دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، کیا جس روایت کا استعمال کیا گیا وہ اس موضوع کے لیے کافی ہے؟ وقف کے اندر تصرف کی دلیل ان کو منہدم کرنے کے لیے کافی ہے؟ اب تک مسلمانوں کی سیرت کو کس کسوٹی پر پرکھا جائے گا؟ فتوے کے لیے جو روایت استعمال ہوئی، حدیث شناس علماء کے نزدیک اس کے راوی وکی، سفیان سوری، حبیب ابن ثابت اور الوائل اسدی قابل اعتماد افراد میں شمار نہیں ہوتے۔ اس کے 3 راویوں کو اہل سنت کے علماء نے انتہائی ضعیف قرار دیا ہے، اور ان 3 میں سے 2 کے لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ روایت گڑھا کرتے تھے۔ مذکورہ افراد پر تنقید کے لیے حافظ حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تب بھی سویتہ کے لفظی ترجمہ سطح کو ہموار کرنا ہے۔ مثلا سطح اونٹ کے کوہان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آل سعود نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس کا ترجمہ منہدم کرنا لیا۔ علماء اہل سنت آج بھی قبر کو زمین سے 1 بالشت یعنی تقریباً 6 انچ اونچا رکھنا مستحب جانتے ہیں۔ الفقۃ المذاہب العربہ نامی کتاب جو مشہور و معروف علماء اہل سنت کے 4 اماموں کے فتاوی کے مطابق ہے، اس میں بیان کیا گیا مستحب یہ ہے کہ قبر کی خاک سطح زمین سے 1 بالشت اونچی ہو۔ پھر جہاں تک عمارتوں کو مسمار کرنے کی بات ہے، کس طرح فتوے کی بنیاد کے طور پر پیش کیے جانے والے مذکورہ جملے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قبروں پر تعمیر شدہ عمارتوں کو تباہ و برباد کر دینا ضروری ہے، جو زیارات کرنے والوں کو عبادت اور تلاوت قرآن پاک کے مواقع فراہم کرتی ہیں اور عبادت گزاروں کو سخت موسم یعنی سردی اور گرمی سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ مذکورہ حدیث نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی تو کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت علی کی خلافت ظاہری شروع ہونے تک مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس تک پھیل چکی تھی، کیا نبی اکرم کا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا؟ حضرت علی سے پہلے بھی 3 خلفاء کے زمانے میں انتہائی مشہور قبور موجود تھیں، جیسا کہ جدہ میں بی بی حوا کی قبر جو کہ تمام خلفاء کے ادوار میں موجود تھی، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا۔ خلیفہ ثانی کی بیت المقدس آمد کے وقت وہاں حضرت ابراہیم، ان کے فرزند حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی قبور بھی موجود تھیں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کی قبور، شوش نامی علاقے میں حضرت دانیال کی قبر، عراق میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یونس اور حضرت ذوالکفل کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ اگر نبی کی طرف سے ایسا کوئی حکم تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قبور تمام خلفاء کے دور میں بھی موجود رہیں لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا اور خود حضرت علی نے بھی نہیں کیا؟ یہ بات واضح ہے کہ نہ تو پیغمبر اسلام نے خود اور نہ ہی بعد میں آنے والے مسلمان حاکموں نے اس قسم کے آثار کو مسمار کیا، نہ ہی اس امر کی دوسروں کو تاکید کی، بلکہ گزشتہ 14 صدیوں تک
مسلسل ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کی گئی۔ 1400 سال میں صرف آل سعود ہی وہ پہلا گروہ بن کر سامنے آیا کہ جنہوں نے حکومت پاتے ہی ان قبور کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ اور رہی فتوے کی بنیاد کے طور پر استعمال ہونے والی وہابی دلیل کہ امت مسلمہ کے علماء اس بات پر متفق ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ قبور دے رہی ہیں۔ اور جن کی افکار کا پرچار آل سعود کرتے ہیں ان کی قبر۔ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے سوالات پر نظر ڈال کر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے جوابات پہلے سے ہی تیار تھے اور علماء سے محض دستخط لینا ہی مطلوب تھا، ورنہ یہ بات حقیقت سے دور نظر آتی ہے کہ مدینے کے علماء اور ان کے بزرگ جو مدتوں سے آثار نبوی کے محافظ و نگہبان تھے، اچانک ان کے خیالات تبدیل ہوئے اور انہوں نے آثار مقدسہ کو منہدم کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ در حقیقت آل سعود کے لیے یہ فتویٰ صرف ایک بہانہ تھا۔ 150 سال پہلے وہ کربلا اور نجف پر بغیر کسی فتوے کے حملہ کر چکے تھے۔ 1221 ہجری میں جب آل سعود نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے آثار رسالت کو برباد کیا تھا، مگر اس وقت عثمانی فوج نے انہیں سرزمین حجاز سے نکال باہر کرنے کے بعد ائمہ بقی کے روضہ مبارک کو دوبارہ تعمیر کر دیا تھا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ سوالات میں بقی کو وقف زمین کہا گیا، جبکہ حقیقتاً بقی کے وقف شدہ زمین ہونے کا ذکر کسی بھی کتاب تاریخ میں موجود نہیں، بلکہ اکثر کتب میں تحریر ہے کہ بقی زمین کا وہ حصہ ہے جہاں 4 ائمہ طاہرین مدفون ہیں۔ وہاں حضرت عقیل ابن ابو طالب کا گھر تھا، یعنی ائمہ کو اس مکان میں دفن کیا گیا جن کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ سمودی نے اپنی کتاب وفا الوفا میں مزید لکھا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کو بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے نزدیک جناب عقیل کے گھر میں واقع بنی ہاشم کے مقبروں میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ سمودی نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ابراہیم فرزند رسول کی قبر کو محمد بن زید بن علی کے مکان میں دیکھا ہے۔ یہ باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ جنت البقیع کی زمین وقف نہیں تھی اور ہمارے ائمہ کو ان کے اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا ہے، لہٰذا وقف کا بہانہ تراش کر ان بزرگ ہستیوں کی قبور کو مسمار کرنا قطعاً درست نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں بھی احترام قبور کے لیے آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام بھی بزرگ ہستیوں کی عزت و تکریم اور خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے دنیا کی اقوام میں قبور کے احترام کی رسم موجود تھی۔ چنانچہ قرآن کریم اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، قرآن کریم میں ان نظریات کے بیان کے ساتھ خداوند کریم نے ان نظریات پر کوئی تنقید نہیں کی، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مذکورہ نظریہ غلط نہیں ہے۔ قبور کی زیارت کے باب میں احادیث کثرت سے موجود ہیں۔ صحیح ابو داؤد اور صحیح مسلم میں درج ہے، ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں، يا جماعة احنا رايحين للحجاز بشد الانفس، شقيت عمري لاجل احصل التذكرة اروح لمكة وازور النبي. لا، ليس من اركان الحج ولا
من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي. من قال لكم انها من الشروط والواجبات في الحج؟ في من شروط وواجبات المحبة شيء ما تعرفونه أنتم. عجيب. It's enough we go and perform Hajj and Umrah there, and all we hear we're mushriks because we're visiting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Ummah are mushrikeen, associating other gods with Allah. What's that? Millions of Muslims, billions of Muslims around the world are kuffar because of their love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, are mushriks because of their attachment to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They don't worship him. اللہ نے قرآن کریم میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا. مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز قرار دو. مقام ابراہیم اس لیے باعث احترام اور عبادت کی جگہ قرار پایا کیونکہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. تو پھر شہداء اور مقدس ہستیوں کے مدفن باعث فضیلت اور احترام کیوں نہیں ہو سکتے؟ لو كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا زلة قدم، لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل، وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا فهي قليلة ناقصة لأنها باطل يوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها بكل الوسائل التي يستطيعونها. نسمع والد النبي في النار، أم النبي في النار. طيب أبو النبي وأم النبي في شيء ثاني؟ أيوه. مدينة النبي لا تسموها منورة، هي نبوية خلاص ما عادت منورة. طيب حاضر أبو النبي وأم النبي ومدينة النبي. طيب وآل البيت ما زي الناس مثل الناس، ما في فرق بينهم وبين الخلق. إيش آل البيت؟ إيش هذا التميز؟ ما عندنا هذا الكلام في الإسلام. ما له ميزة. الحسين مثل بقية الناس، اعمل تمام تكون مثل الحسين. عجيب. طيب. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نے جن مقامات پر راہ خدا میں مصیبت اور تکلیف برداشت کی اور صبر کیا، ان مقامات پر مسلمان کو عبادت کا حکم دیا گیا. تو پھر انبیاء خدا کے مدفن کیوں قابل احترام نہ ہوں گے جنہوں نے راہ خدا میں قربانیاں پیش کی اور بے مثل صبر کا مظاہرہ کیا. اولیاء کی قبور پر نماز اور دعا کرنے کو وہابی شرک قرار دیتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی مسلمان انبیاء اور اولیاء کی قبر کو اپنا قبلہ قرار دے کر صاحب قبر کی عبادت نہیں کرتا. ان قبور کے نزدیک نماز پڑھنے کی وجہ اس جگہ کے تقدس کے سوا کچھ نہیں. لہٰذا ایسی صورت میں شرک محض ایک تہمت کے سوا کچھ نہیں ہے. المسألة وراءها شيء، ليست المسألة عدم فهم النصوص. هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة. کسی بھی مکتب سے جڑے ہوئے شواہد و آثار اس مکتب کے لیے بے انتہا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اسی طرح اسلام کے لیے اس سے جڑی ہوئی اہم ترین شخصیات کی قبور، ان کے گھر، ان سے منسوب اہم مقامات اور ان کے زیر استعمال اشیاء وغیرہ بے انتہا اہمیت رکھتے ہیں. یہ اسلامی شواہد و آثار اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں. To Islam through undermining the role of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as much as the Saudi royal family has done. It's enough. It is the beginning. It should be time, and it is high time that they should go and withdraw in their deserts and leave Mecca and Al-Madinah to Muslims, to Ahl Sunnah wal Jama'ah.
حضرت عیسیٰ جیسی ہستی کے جسمانی شواہد مثلاً ان کی جائے ولادت، ان کی رہائش گاہ وغیرہ کی کمی کی وجہ سے ان کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے۔ ڈیونچی کوڈ جیسی فلمز، ناول اور ڈاکیومنٹری کی شکل میں حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ایک افسانوی اور تخیلاتی کردار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس دوسرے ادیان کے مقابلے میں یہ برتری ہے کہ ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی جن گلیوں میں حضور پاک چلا کرتے تھے، 80 سال پہلے وہ گلیاں بھی اسی شکل میں باقی تھیں، بلکہ 30 سال پہلے تک بھی باقی تھیں۔ وہ گھر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، ان کے اہل بیت رہا کرتے تھے، 1300 سال سے اسی طرح باقی تھے۔ مکہ میں بھی سارے آثار و شواہد موجود تھے، مگر افسوس آل سعود نے آثار محمد و آل محمد کو مسمار کر دیا۔ أبو النبي وأم النبي في النار، فما مقصودك بشغل الناس بمثل هذا الأمر؟ كما أخبرتكم القضية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين. لو قضية مدح النبي، لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات ما عاد ينفع ولا يضر، خلاص يلا. So brothers and sisters, loving Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam knows no limits. If you are short of good works, love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah will guide you to him. He is the tissues of our lives. He is our intercessor of the day of judgment. He is our door. Through him we can access al-Jannah, and without him we can never access al-Jannah. أبو النبي أمه، مدينته، أهل بيته، أصحابه، آثار النبي نكسرها. ممنوع تتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شرك عجيب، شرك يا جماعة. سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. لا تهور عجيب. طيب وآثار النبي هي عشان يخلص المواد. انت اللهم صل على النبي. لا ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي، ممنوع. بدعة لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي. نحن نحب النبي يا جماعة، أيوة، لكن خلاص سنة ممنوع. لا تصلي في سرك بس، خلاص ممنوع. بدعة، لا ترفع صوتك. بلعنا. طيب ممنوع. أبو النبي أمه، أهل بيته، أصحابه، مدينته، آثاره، حتى الصلاة عليه كمان ممنوع. يا كحلاوي أنت تمدح النبي، بدعة. إيش يمدح النبي؟ لا تطروني كما عبر في النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله. تعال. پاکستان میں 1990 سے 2009 کے عرصے کے دوران مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے۔ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس قتل و غارت گری کی، کسی بھی جانب سے ہوئی، کسی نے بھی کی۔ اور ابتداً جب آپ نے تعارف کروایا تو اہل سنت والجماعت کالعدم سپہ صحابہ، اس پر بھی ہمارے لوگوں کا خود بھی کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کے جو کروڑوں لوگ ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ان کا دل دکھتا ہے کہ یار ہم اہل سنت تو ہم ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات کو ماننے والے ہیں، بزرگان دین کا ادب کرنے والے ہیں، قتل و غارت گری سے دور ہونے والے ہیں۔
دربار علیہ رحمہ پر حملہ ہوتا ہے، وہ کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی پہ حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں. علامہ سرفراز نعیمی پر حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں. گرفتار ہونے والے 2344 دہشت گردوں کا علاقائی اور مسلکی تجزیہ، جس کی روشنی میں ان گرفتار دہشت گردوں میں 90% سے زائد وہابی تھے، اور اسی وہابیت کی مدد سے آج مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر کے دنیا بھر کے سادہ لو عوام کو اسلام سے بدظن کرنے کی مہم جاری ہے. اسی وہابیت کے ذریعے مسلمانوں کو فرقہ وارانہ قتل عام کی بھیڑ چڑھایا گیا. پاکستان، عراق، افغانستان، بحرین میں لا تعداد مسلمانوں کو وہابیوں نے فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر قتل کیا. حج کے ارکان میں مداخلت اور لوگوں کو وہابی بدعت اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے علاوہ آل سعود کے جرائم کی فہرست میں حجاز کے علاقوں مدینہ، طائف، آسا اور قطیف کے سادات کا قتل عام بھی شامل ہے. In the past 70-80 years since the establishment of the Saudi royal family and the Saudi dynasty in Saudi Arabia, so-called Saudi Arabia, I've never seen any country hijacked by one family. I haven't seen any wealth concentrating in one family. If divided, it could suffice for the whole Muslim ummah. It could make every Muslim rich. اہل بیت اور شہدائے احد جیسے اصحاب رسول کے قبور مسمار. ایک مرتبہ اور بار دیگر صلوات. محمد و آل محمد علیہ السلام، امام زمانہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے ایک مرتبہ پرزور صلوات پڑھیں. وقت کی کافی تاخیر ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہمارا پروگرام بھی کچھ ڈیلے شروع ہوا، پر جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم لوگ لانگ آئلینڈ سے آئے ہیں اور ہمیں واپس بھی جانا ہے، پر اس پروگرام کی نوعیت اور جو مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے، جو ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس وقت کو جس پرپس کے لیے ہم نے یہاں آئے ہیں اس کو ہم جو ہے پورا جو ہے کر کے جائیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش جو ہے کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے چند لمحے اور یہاں پہ لوں گا، اور اس کے بعد جو دعا کا سلسلہ تھا ہم اس کو جو ہے آج نہیں کریں گے، اور اس کے بعد مسائے محمد و آل محمد کے لیے میں جناب سید منتظر عباس نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے ممبر پہ جو ہے مسائب پڑھیں گے. پر اس سے پہلے میری کچھ آپ لوگوں سے جو ہے گزارشات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب میں آپ کے ادارے میں آیا تھا نا، تو سب سے پہلے جب میں اس ادارے میں داخل ہوا تو میری نظر جو ہے ذریعہ مقصد حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے اوپر پڑی. اور اس ذریعے کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک تصور آیا یہ ان مقامات کا. یہ وہ مقامات ہیں جو میرے معصومین کے
ہمارے 4 ائمہ کی قبور ہیں یہاں پر، بی بی سیدہ کی خبر ہے یہاں پر، اور نہ جانے کتنے اولیاء، صحابہ اور اسلام کے وہ ہیروز جن کو یہاں پہ دفن کیا گیا، وہ ان کی قبور ہے یہاں پہ. اور آج تقریباً 100 سال ہونے کو آ گئے ہیں. 1921 کے بعد آج 2013 آنے والا ہے، اور ہمارے معصومین، اور وہ معصوم امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام. مقصد ہم نے اپنے طور پر، آپ یہ دیکھیں کہ ان 100 سالوں میں کون کون سی کوششیں ہم نے یہاں پہ نہیں کی. ہم نے اپنے ذرائع، جسے آپ کہیں کہ سیاسی ذرائع، ہمارے جو طاقت کے ذرائع ہو سکتے ہیں، ہم نے وہ بھی استعمال کیے. ہر چیز کا ہم نے استعمال کیا، پر ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی. کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کامیابی کیوں نہیں نصیب ہو رہی؟ ہم اصل میں جو بنیادی چیز ہے ہمارے مذہب کی، جس بنیاد پہ ہمارے مذہب کو، شیعان حیدر کرار کو کامیابی نصیب ہوئی، وہ سب سے بڑی جو طاقت تھی ہم اس کو بھول بیٹھے. اور وہ طاقت تھا یقین کا. اس یقین کا اپنی ذات پہ نہیں، اس یقین کا جو کہ یقین ہمارا محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر ہے. ان دعاؤں کی طاقت کو ہم بھول گئے جو صحیفہ کاملہ میں، صحیفہ سجادیہ میں، اور ہمارے معصومین نے ہماری ان دعاؤں کی ہمیں تعلیم دی. ہم اس سبق کو بھول گئے. ہم اپنے زور بازو پہ بھروسہ کر کے اپنی کامیابیاں حاصل جو ہے کرنے کے لیے بیٹھے، پر ہم اس چیز کو بھول گئے جو کہ سب سے بڑی عطا تھی اللہ کی طرف سے، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے کلام اور اس کی طاقت. آپ دیکھیں اپنی زندگی میں، میں یہ ہر جگہ کہتا ہوں جا کے کہ بڑی معمولی سی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے، ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، ہمارے کوئی رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، ہماری کسی قسم کی کوئی مصیبت ہوتی ہے، تو ہم مصلی بچھا کر محمد و آل محمد علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں. ہم مصلی بچھا کر اپنی کامیابی کے لیے، اپنے رزق کی برکت کے لیے، رات ہو دن ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے اور ہم مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، ہم روتے بھی ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ ہمارے 4 معصومین ہیں وہاں پہ، ہماری شہزادی ہے وہاں پر؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا؟ آج 100 سال ہونے کو آ گئے ہیں، آخر کسی کا کیا حق بنتا ہے کہ میری شہزادی کی خبر کو اس طریقے سے رکھے جس طریقے سے آج جس حال میں موجود ہے؟ یہ کسی کا حق نہیں بنتا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے، اس پروگرام کی جو ابتدا ہے وہ اسی سوچ کے تحت ہوئی ہے. میں اور آپ مل کر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، کہ فزیکلی ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے، ہم فائنینشلی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی عطیات نہیں دے سکتے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو کم از کم ہم سے اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی عبادات میں اس طریقے سے جو کہ ہمارا شرعی فرض بھی ہے اور ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، کہ ہم اپنی عبادات میں 2 رکعت نماز حاجت، 2 رکعت دن میں 1 مرتبہ نماز حاجت کو شامل کریں. اور وہ تحفظات مزارت معصومین کے سلسلے میں، خصوصی طور پہ مزار بی زینب علیہ السلام اور بی سکینہ علیہ السلام کے سلسلے میں، جو کہ ان کافروں کا ہدف، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، میں ان کو کافر کہتا ہوں، میں ان کو منافق کہتا ہوں. ان منافقین کی ہدف جو ہے اس وقت محمد و آل محمد کی وہ شہزادی، جس کی وجہ سے آج سوگ امام حسین علیہ السلام قائم ہیں، جس کی وجہ سے آج محمد و آل محمد اور اسلام کا نام قائم ہے، اس مزار کو نقصان پہنچانے کے لیے، جہاں سے ہمیں ہر قسم کی مثبت اور روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے، ان کو اس بات کا علم ہے کہ اگر وہ خدا نہ کرے بی بی زینب علیہ السلام کے مزار کو کسی قسم سے نقصان پہنچائیں گے تو ہمیں وہ طاقت سے محروم کریں گے جس طاقت کے تحت اس مذہب حقہ کا قیام ہے.
اس کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ہدف, یہ ہمارا یہ اخلاقی فرض, یہ ہمارا شرعی فرض ہے کہ ہم اپنی عبادات میں اس طاقت کو استعمال کریں. آپ اس طاقت کو استعمال تو کر کے دیکھیں. ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا کہ کیسے دعائیں ہماری زندگی میں تبدیلی لے کے آتی ہیں. تو کیا دعائیں وہ ہماری جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتی؟ کیا ہم سچے دل سے, کیا وہ ماتمی ہو, کیا وہ کوئی جس قسم کی بھی عزاداری کر رہا ہو, کیا آپ شب جمعہ میں ماتم کرنے کے بعد کیا وہ خصوصی ماتم نہیں کر سکتے کہ آپ ہماری بیوی کے مزار کو تعمیر کرنے کے لیے ماتم کریں؟ کیا ہم ماتم نہیں کر سکتے کہ ہم تحفظ مزار بی زینب علیہ السلام اور بی بی سکینہ علیہ السلام جو ہے کریں؟ کیا ہم مرثیہ پڑھ کے, نوحہ پڑھ کے ہم امام زمانہ سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دعا نہیں مانگ سکتے کہ اے مولا آپ ہماری مدد کو پہنچیں؟ اب بہت ہو گئی, بہت ہو چکی ہے. شیعان حیدر کرار کے ساتھ بہت ہو چکی ہے ان 1400 سال میں. آئیے آپ ہماری مدد کریے. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم امام زمانہ سے مدد مانگے. ہمارا فرض یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مدد مانگے. چاہے وہ ممبر پہ بیٹھنے والا ذاکر ہو, چاہے وہ نوحہ پڑھنے والا ہو, چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا ہو, چاہے وہ گھر میں 2 رکعت نماز مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنے والا ہو, اس کا یہ ہدف اپنی ہر عبادت کے ساتھ یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہماری شہزادی کی مزار تعمیر ہونی چاہیے. اب یہ دنیا کی کوئی طاقت میں آج آپ کو یہاں بتا دوں, یہ جو ہم نے یہ کام انشاءاللہ تعالی محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی کے ساتھ شروع کیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اب میری بیوی کا مزار تعمیر ہونے سے نہیں روک سکتی. میں یہ ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور یہ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ there is no king, there is no queen in the world میری بیوی کے علاوہ. وہ میری شہزادی ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام میرے شہزادے ہیں. میرے آخر الزماں علیہ السلام میرے شہزادے ہیں. اس دنیا کی ملکیت ان کے ہاتھ میں ہے. اور اب ہم نے اپنے لیے مدد مانگنی ہے. اب ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. یہ اب ہمارا فریضہ ہے. غیبت امام میں یہ ہمارا فریضہ ہے کہ کیسے ہم معصومین کے مزارات کا تحفظ جو ہے کریں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دیکھیں this movement, there is no financial asking for this movement. کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا جا رہا, کسی سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں مانگی جا رہی, کسی قسم کی کسی پولیٹیکل کسی ریلیجس آرگنائزیشن کی اس تحریک کو جو ہے بیکنگ نہیں ہے. یہ خالصتاً محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت میں یہ کام جاری ہے. اور آپ اور میں ہم سب اس میں شامل ہیں اور نیابت امام زمانہ میں. اور یہ ہم کام جو کر رہے ہیں صرف اور صرف ہم نیابت امام زمانہ میں یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ہر فرد اس تحریک میں شامل ہونے کی جو ریکویزٹس ہیں وہ 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز حاجت ہے. آپ پڑھیں, اپنے بچوں کو کہیں, اپنی بہنوں کو کہیں, اپنی بیٹیوں کو کہیں. اور ہر فرد کا یہ جو یہاں موجود ہے یہ اخلاقی اور شرعی تقاضا بن جاتا ہے کہ آپ لوگ اس بات کو آگے پھیلائیں, اپنے مومنین میں پھیلائیں, آپ اپنے دوستوں میں پھیلائیں اور ان کو بتائیں. آپ دیکھیں, آپ ایک مرتبہ یہ کر کے دیکھیں, 2 رکعت نماز حاجت انشاءاللہ تعالی پڑھ کے دیکھیں. آپ کی اپنی زندگی کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے, کس طریقے سے آپ کی زندگی میں روحانیت آتی ہے, اور کس طریقے سے محمد و آل محمد علیہ السلام کا سایہ ویسے آپ کے, ہمارے, میرے اور آپ کے سروں پہ ویسے قائم ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اور برکتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ ایک اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے yafatmazahra.com, جہاں پہ لنک موجود ہے. ایک پٹیشن ہم نے ڈالی ہے یونائٹڈ نیشن کو, اور اس پٹیشن میں یونائٹڈ نیشن کو ہم نے جو کی ہے وہ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹرز آف آل دا نیشنز جو ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن کو, ان کو ہم نے پیٹیشن ڈالی ہے انڈر دا ہیومن رائٹس کہ ان مزارات کا جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کیا جائے. ایک سرٹن نمبر اچیو ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ پیٹیشن وی ول فارورڈ اٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن اینڈ آل دا پریزیڈنٹس.
وہاں اس سائٹ پہ یا fatimazahra.com کی سائٹ پہ آپ جا کے آپ اس لنک کو جو پٹیشن کا لنک ہے وہاں پہ آپ اس پٹیشن کو سائن جو ہے کریں, اپنے دوستوں کو کہیں, اپنے بچوں کو کہیں, جس کا ای میل ایڈریس ہے اس ای میل ایڈریس کے تحت آپ اس پٹیشن کو سائن جو ہے کریں. اور آخر میں آپ لوگوں کو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ انشاءاللہ تعالی محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. یہ ناممکن ہے, اب یہ ناممکن ہے. دنیا کی کوئی طاقت میری شہزادی کے مزار کو دوبارہ تعمیر ہونے سے نہیں روک سکتی. یہ آپ اور میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, واحد اس وجہ سے یہ میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میرے معصوم کا قول سچا قول ہوتا ہے. اور میرے معصوم نے یہ کہا ہے, میں آپ کو اپنے معصوم کے چند ارشادات کا میں یہاں پہ دعا کے سلسلے میں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ جو ہے پڑھ کے سناؤں آپ کو, کہ میں آپ کو صرف یہ چند میرے معصوم کے جو ارشادات ہیں ان کا یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہوں. وہ اردو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, تلاوت کا بھی ٹائم نہیں ہے. کہ رسول خدا کا یہ ارشاد ہے, یہ قرآن کریم میں ارشاد ہے, اے پیغمبر کہہ دو کہ تمہاری دعا نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوا, ہم سے دعا کرو ہم قبول کریں گے, دعا کی منزل میں اکڑ جانے والے ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ایک جگہ اور ارشاد ہوا, میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں اور سب کی دعائیں سن لیتا ہوں. کیا میں تمہیں, ایک جگہ رسول خدا کا یہ ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے اسلحہ کا پتہ بتا دوں جو دشمن سے بچا سکے اور روزی کو فراواں کر سکے. یہ اسلحہ دعا ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں دعا مومن کی سپر ہے, اور جب دروازہ دیر تک کھٹکھٹایا جائے تو بالآخر کھل جاتا ہے. اور اسی طرح امیر المومنین فرماتے ہیں مبتلا مصیبت سے زیادہ سزاوار دعا وہ صاحب عافیت ہے جو بلا کے خطرے سے محفوظ نہیں, اور دونوں کو برابر سے دعا کرنا چاہیے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا رد بلا کا مستحکم ترین ذریعہ ہے. اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں دعا سے قضا پلٹ جاتی ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رات بھر نماز پڑھنے والے سے رات بھر دعا کرنے والا افضل ہے. تو اسی طرح امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میں ریاکاری اور غفلت کا امکان ہے, دعا اخلاص اور توجہ چاہتی ہے. تو یہ سارے میرے معصوم کے اقوال ہیں. اب میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ ہمارے معصوم کے اقوال سے سچی اور کوئی چیز نہیں, تو کیا ہم اپنی دعاؤں سے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ تعالی ہم ان دعاؤں کا ذریعہ لے کے اپنے اس مقصد کو حاصل کریں گے, اور اپنی بیوی, اپنی شہزادی اور اپنے اماموں کے مزار کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ تعمیر کریں گے. تو آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ آپ لوگ جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے اس پیغام کو آگے پہنچائیں. 2 رکعت نماز حاجت برائے سلامتی مزارات معصومین, خصوصاً بی زینب علیہ السلام اور بی سکینہ علیہ السلام, اور ریکنسٹرکشن بھی زینب علیہ السلام کے سلسلے میں آپ لوگ اس عبادت کو اپنی عبادات میں جو ہے شامل کریں. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے, اپنے لیے اور جملہ مومن و مومنات کے لیے, سب کے لیے دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہر مومن کو چاہے وہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہو اس کو, اس کی عزت و آبرو کو, اس کی زندگی کو اپنے ضامن رکھیں. اور میرے مولا ان مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے صرف اس وجہ سے شہید کیے گئے کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور وہ شیعان حیدر کرار تھے, ان کے لیے آپ لوگ اور ہم سب مومنین و مومنات جہاں بیٹھے ہیں ایک مرتبہ جو ہے خصوصی طور پہ جو ان کی ایصال ثواب کے لیے جو ہے یہاں پہ فاتحہ پڑھ دیں. اب میں جناب سید منتظر عباس نقوی صاحب سے گزارش جو ہے کروں گا کہ وہ مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ ہے.
اس اللہ کے نام سے جو اپنے بندوں کے لیے انتہائی رحمان و رحیم ہے. لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے نبوت کے چراغ روشن کیے اور آخرت کی راہوں کو ہمارے لیے واضح کیا. درود و سلام ذات پیغمبر پر اور ان کی وصال پر کہ جنہوں نے ہر نوعیت کی قربانی دے کر اللہ کے دین کی اس لیے حفاظت کی کہ ہم جہالت کی تاریکی میں نہ بھٹکتے رہیں اور ان کی ہدایت کی روشنی میں منزل آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں. یقیناً لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں محبت کا ایک درس سکھایا کہ جس میں ایسی شخصیتوں سے ہمیں وابستہ کر رہنے کی ہدایت کی گئی کہ جن کی محبت کی انتہائی منزلوں پر بھی انسان خدا سے دور نہیں ہوتا بلکہ نزدیک تر ہو جاتا ہے. وہ محبت جو محض ایک لمحے کا اقرار نہیں ہے بلکہ ایک زندگی کا پورا لائحہ عمل ہے. محبت ان ہستیوں سے ہر لمحے دعوی محبت کرنے والے سے تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ یاد رکھو یہ کوئی ماضی کا واقعہ نہیں کہ تم نے کہا کہ یہ ہستیاں ہماری محبوب ہستیاں ہیں. اگر دعوی محبت ہے تو محبت تو ہر لمحے تقاضے کرتی رہتی ہے اور ہر لمحے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر سچے ہو تو ان تقاضوں کی تکمیل کرو. یہ نہ سمجھو کہ زبان سے اقرار کر لیا کہ ہم آل محمد کے پرستار ہیں تو اتنا کافی ہوگا. نہیں، قدم قدم پر کربلا تمہیں آواز دے رہی ہوگی. محض روایتی طور پر نہیں، محض ایک تلمیح کے طور پر نہیں، بلکہ حقیقتاً کربلا کسی نہ کسی روپ میں ہر جگہ ہر عہد میں موجود رہتی ہے. اور اس کربلا سے معصوم کا ایک پیغام اس عہد کے حبیب ابن مظاہر کے نام جا رہا ہوتا ہے کہ وقت مدد ہے، آؤ اور مدد کرو. یقیناً آج بھی کچھ مراکز ہیں جو ہماری محبت کے امتحان کے طور پر ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں. یہ مزارات مقدسہ، یہ ان ہستیوں سے منسوب مقامات، یہ ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ ہستیاں قبر کی اس تاریکی میں آرام فرما رہی ہیں. نہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. ان مقامات پر دعوت اس لیے دی گئی ہے آنے کی کہ اس مقامات پر آ کر تم بتاؤ کہ کیا تمہارا دعوی محبت میں کچھ سچائی ہے؟ کیا تم چھوٹی سی قربانی، سفر کی زحمتیں برداشت کر سکتے ہو؟ دیکھو، ہم نے جو کہا ہے کہ محبت آل محمد میں جان دینے والا منصب شہادت پہ فائز ہوتا ہے، تو یہ سوچو کہ اتنا بڑا منصب جو مسلم ابن اوسجہ نے حاصل کیا تھا، حبیب ابن مظاہر نے حاصل کیا تھا، تمہیں اگر عطا ہو رہا ہے تو کچھ تو اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی ہوگی، کچھ تو اپنے دعوی محبت کو سچا ثابت کرنا ہوگا. یاد رکھیے کہ مقامات مقدسہ، ان کی زیارت
یہ زیارت کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے، یہ فرمائش اس لیے کی گئی ہے کہ تم اپنی محبت کا امتحان دیتے رہو اور دنیا ہماری اس صداقت کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ دیکھو اگر یہ سچے نہ ہوتے تو زمانے کی تمام تر کوششوں کے نتیجے میں آج ان کا کوئی نام بھی نہ لیتا. لیکن کیا کہنے کہ زمانہ جن کو ٹھکراتا رہا، پس منظر میں دھکیلتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ ذہن انسانی ان کے ناموں سے بھی محروم ہو جائے. آج جب کوئی محب نہ معلوم کتنی صحبتیں اٹھا کر، کتنے مصائب اٹھا کر، حالات سے کتنا تصادم کے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا کسی ایسے مقام پر کھڑا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ زمانہ لاکھ مٹانے کی کوشش کرے، جن کو اللہ زندہ رکھتا ہے وہ بہر طور زندہ رہتے ہیں. فرض اولین ہمارا محض عمارتوں کی تعمیر نہیں. خیال رہے یہ مزار اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنے تقدس کے لیے کسی شاندار عمارت کے محتاج نہیں ہیں. یہ تو وہ ہیں کہ جس صحرا میں قدم رکھ دیں وہ صحرا جنت نظیر بن جاتا ہے. یہاں پر عمارتیں کوئی ہمارا تقاضا نہیں ہے، یہ عمارتیں بھی بنیں گی تو یہ بھی ہماری طرف سے اظہار عقیدت ہوگا، اظہار محبت ہوگا، یہ بھی محبت کے امتحان میں ہماری ایک کامیابی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ مزارات کا بننا بات کی چیز ہے. اس سے پہلے یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ مزارات کبھی ہماری توجہ کی نگاہ سے ہٹنے نہ پائیں. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ کے کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں. کہیں صورتحال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر چلے جائیے تو وہ جو قبروں کے برائے نام نشانات رکھے ہیں اس کے گرد بھی کڑے پہرے ہیں، شرک شرک کی صدائیں ہیں، جنگلے ہیں جن سے بہت دور فاصلے پہ کھڑے ہو کے دور سے مقررہ اوقات میں بمشکل انسان ان مقامات کو دیکھ پاتا ہے. یقیناً دل مضطرب کا تقاضا تو یہ ہے کہ کاش مہلت ملے تو ہم اپنے آپ کو ان قبروں کے اوپر گرا دیں، وہاں جا کر اپنی محبت کا مظاہرہ کریں. لیکن زمانہ رکاوٹ بن رہا ہے. اس رکاوٹ سے یقیناً مومن دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ کیا کرے، کیسے ان مقامات پہ جائے. جب دیکھتا ہے کہ جگہ جگہ سے اسے ٹھکرایا جا رہا ہے، اسے ان جگہوں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے جہاں جانے کے لیے اس کا دل بے تاب ہے، تو وہ بے چین ہو کے کہتا ہے کہ آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں. آئیں گے تو سوائے اس کے کہ دل گرفتگی حاصل ہوگی، رنج و والم حاصل ہوگا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن خیال رہے کہ ایسا کوئی فیصلہ آپ کے دعوی محبت کی نفی ہوگا. اگر وہاں دشواریاں ہیں تو یہی تو موقع ہے کہ ہم وہاں پہ جانے کے لیے اصرار کریں، زیارت کے لیے اصرار کریں. دنیا ہمیں پاگل کہتی رہے، دیوانہ کہتی رہے، محبت وہ کیفیت ہے کہ اس کے اندر دیوانگی ہی اس کا اصل حسن ہوا کرتا ہے. متوکل عباسی نے اپنے عہد حکومت میں 4 مرتبہ حرم بارگاہ امام حسین کو مسمار کرنا چاہا، ہل چلانا چاہا، دریا کا پانی اس کے اوپر چھوڑنا چاہا. ویسے وہاں پر لوگوں کی پابندی لگائی کہ وہ نہیں آ سکتے. ایک شخصیت تھے جناب زید مجنون، بغداد میں ہوا کرتے تھے. وہ پہنچے جناب بہلول کے پاس اور جا کے ان کو ساتھ لیا. دونوں دیوانے بڑھتے ہوئے سرزمین کربلا پہ پہنچے. وہاں پہ پہرے لگے ہوئے تھے. جو ان پہروں کا نگران تھا اس نے کہا کہاں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ بادشاہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہاں کوئی نہیں آنے دیا جائے، ہر آنے والے کو روک دیا جائے. کہا ہم اسی لیے تو آئے ہیں کہ تم نے پابندی لگائی ہے. اگر پابندی نہ ہوتی تو شاید ہم نہ آتے، لیکن ہم پر تو ضرورت اس وقت محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پابندیوں کو توڑ کر جائیں. آج ابھی تک خدا کا فضل ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں
यकीनन बराबर होंगी। रोज़ा इमाम जनाब ज़ैनब भी कायम रहेगा, रोज़ा जनाब सकीना भी कायम रहेगा। लेकिन इतना ख्याल रहे कि अगर जनाब ज़ैनब के रोज़े की ज़ियारत की तमन्ना है और वो तमन्ना पूरी नहीं हो रही, हम नहीं जा पा रहे, तो दुश्मन का मकसद इस तरह भी पूरा हो रहा है। असल मकसद मज़ारों को तोड़ने का ये नहीं है कि उन मज़ारों की बिल्डिंग उनको नागवार गुजरती है। असल में जो चीज़ नागवार गुजरती है वो ज़ायरीन की ज़ियारत करना है। अगर ये ज़ियारत रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं। चुनांचे हमारी ये तगोदो जारी रहनी चाहिए। जैसे भी हो, जितने हालात हों, जितने मुश्किल दौर में इंसान मसाइब उठा के जाएगा। देखिए, मोहब्बत के इम्तिहान आसान नहीं हुआ करते। ये फ़र्ज़ की दुनिया में तो होता है कि मुश्किलात बढ़ें तो फ़र्ज़ हल्का कर दिया जाता है। नमाज में अगर सूरत अहवाल ये हो कि जिस्म इस काबिल न हो कि नमाज को बाकायदगी से अदा करे, तो अल्लाह कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर से पाबंदियां उठा लेते हैं। क़याम की जगह क़ऊद कर सकते हो, तुम खड़े होकर पढ़ने के बजाय बैठकर, लेटकर, इशारों से पढ़ सकते हो। रोज़ा नहीं रख सकते, हालात इजाज़त नहीं दे सकते तो नहीं दे रहे तो तुम रोज़े को छोड़ सकते हो, क़ज़ा कर सकते हो। फ़र्ज़ में जब सख्ती बढ़ती है, फ़र्ज़ के तकाज़े कम हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत में जब सख्ती बढ़ती है, मसाइब बढ़ते हैं, तो तकाज़े भी बढ़ते चले जाते हैं। दिन की रोशनी में बच्चा बीमार हो, कोई बात नहीं। शदीद सर्दी में बीमारी की अगर बच्चा बीमार हो जाए तो अब इस सर्दी में बिस्तर की हरारत रोक नहीं सकती वालिदैन को, आराम की ख्वाहिश रोक नहीं सकती। वो हर कीमत पर बच्चे को कोशिश करेंगे कि उसके इलाज की, उसके दवा की कोशिश की जाए, अस्पताल ले जाया जाए। यानी जहाँ मसाइब बढ़े वहाँ पर तकाज़े मोहब्बत के बढ़ते चले गए। आज अगर मसाइब बढ़े हैं तो तकाज़ा मोहब्बत भी बढ़ गया है। बस जनाबे वाला, मुझे तो सिर्फ इतना कहना था कि आलम तसव्वुर में ये समझते हुए एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि जब कभी उम्रे के लिए गए, हज के लिए गए और इन मकामात पर जाने में ज़हमतें हुईं, तो दिल ने कहा क्या करते हो, बिला वजह ऐसी जगह आने से क्या फ़ायदा कि जहाँ दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो सके। जब हमने देखा कि आज शाम में हालात ऐसे हैं कि जनाब ज़ैनब के पास नहीं जा सकते, तो हमने फ़ौरन अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। सोचा वहाँ पर कैसे जाएंगे, और इस आलम में किसी ने खबर सुनाई कि करबलाए मोहल्ला में जाने में कोई पाबंदी नहीं है, नजफ़ अशरफ में जाने में कोई पाबंदी नहीं है, तो हम वहाँ ज़ियारत के लिए चले गए। आलम तसव्वुर में मैंने ऐसे ही एक ज़ियारत का मरहला देखा कि मैं तमाम जगहों की ज़ियारतों से मुँह मोड़ कर करबलाए मोहल्ला पहुँचा हूँ, हुदूद करबला में दाखिल हुआ हूँ। तो आलम तसव्वुर में ये ख्याल आया कि मुझे पहले रोज़ा रसूल पे जाना चाहिए। इतने में किसी ने दिल की गहराइयों से कहा कि रोज़ा हुसैन पे जाने से पहले तुम्हें ये ख्याल रहे कि यहाँ हुसैन के खैमागाह का पासबान भी रहता है और बग़ैर उसकी इजाज़त के तुम कदम नहीं बढ़ा सकते। चुनांचे ख्वाहिश हुई कि पहले हज़रत अब्बास के मज़ार पे जाएं। बारगाह अब्बास में दाखिल हुए, शहंशाह वफ़ा की खिदमत में खिराज तहसीन पेश किया, आंसुओं का नजराना पेश किया कि ऐसा लगा कि जैसे कब्र से एक आवाज़ आ रही है, मेरे पास आए हो, मेरी माँ के मज़ार को छोड़ कर आए हो, यह हद करके आए हो कि उस माँ के पास न जाओ जिसने ज़माने को अब्बास जैसा फर्जंद दिया है। यह अब्बास उस माँ की कमाई है कि जिसने मेरे शहादत के बाद जन्नतुल बकी में, जहाँ आज उसकी वीरान कब्र है, यहीं पर बैठकर वो सारा दिन रोती रहा करती थी और ये मरसिया पढ़ती रहती थी कि परवरदिगारा, अगर मेरा अब्बास जिंदा होता तो हुसैन का सर कलम ना होता, अगर मेरे अब्बास के बाजू सलामत होते तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादर कोई न छीनता। शर्मिंदगी का एहसास लिए हुए, निदामत का एहसास लिए हुए मज़ार हज़रत अब्बास से निकला और उसी तसव्वुर में बारगाह हुसैनी में दाखिल हुआ। वहाँ पहुँचा तो एक मर्तबा कह रहा था कि मौला आपने बड़ी अजीम कुर्बानी दी है, आपकी कुर्बानी का कि हम एहसानमंद हैं। तो जवाब आया कि कैसे एहसानमंद हो, तुमने मेरी उस माँ की कब्र को छोड़ दिया कि जिसने पाल के ज़माने को हुसैन दिया था, तुमने मेरी उस बहन की कब्र को छोड़ दिया कि जिसने अपनी कुर्बानियों से मेरे मिशन को कामयाबी तक पहुँचाया है। तुम भूल गए
उस ज़ैनब को कि जिसने न मालूम कितनी सोबतें बर्दाश्त की हैं। बनी हाशिम में, हमारे घराने में इससे पहले कभी किसी को औरत को इन मसाइब का सामना नहीं करना पड़ा जो मेरी बहन ने मसाइब उठाए हैं। बाजारों में जाना, दरबारों में जाना, शराबी के दरबार में पहुंचना, ये मामूली मुसीबतें नहीं थीं। क्या उन मुसीबतों का सिला ये है कि उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए? फिर उस माँ को मैं भूल जाऊं कि जिस माँ की, उस माँ को तुम भूल गए कि जिसकी कैफियत ये हो कि जिसकी तरबियत के नतीजे में ज़माने को हुसैन मिला। तुम्हें मालूम है कि करबला में एक लम्हा आया था कि जब पूरी जन्नत सिमट कर करबला में आ गई थी। तमाम अंबिया आ गए थे, तमाम मलाइका आ गए थे, तमाम माजी की वो हस्तियां आ गई थीं जिन्होंने राह खुदा में कुर्बानियां दी थीं। ये कौन सा मरहला था? मेरे सामने मेरा जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा था, उसके सीने में बर्छी लगी हुई थी और मैं उस बर्छी को निकालना चाहता था। उस वक्त जितने आए थे सब मेरे सामने एक एक करके आते गए। जिब्राइल ने आके कहा था, आका मौला हुसैन बचपन में आपका झूला झुलाया करता था, आज इजाजत दीजिए कि इस मुश्किल मरहले पर मैं आपका साथ दूं, इस बर्छी निकालने में मैं मदद करूं। इतने में दादा इब्राहिम बढ़े थे, हुसैन तेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई, हुसैन तेरे इस्माइल के हाथ पैर खुले हुए हैं, कैसे तू ये अजीम काम करेगा? कम से कम आंखों पे पट्टी तो बांध ले, कम से कम इस्माइल के हाथ पैर तो बांध ले। इतने में नाना रसूल आए थे और कहा था, हुसैन बेटे मुझे तुझ पे पूरा एतमाद है, लेकिन ये मंजिल बड़ी कड़ी है, अगर कहे तो मैं तेरी मदद कर दूं। मेरे बाबा अली आए थे, उन्होंने कहा था, हुसैन जमाने का मुश्किल कुशा हूं, तेरी इस मुश्किल में मैं मदद करूंगा। उस वक्त मेरी माँ आगे बढ़ी थी, उसने सबसे कहा था, बाबा हट जाइए, बाबा हट जाइए, मौला अली हट जाइए। क्यों? क्या बात है? मैंने अपने बच्चे को तरबियत दी है, मैं देखना चाहती हूं मेरे दूध का असर कितना है। क्या उस माँ का एहसान ऐसा नहीं, उस माँ का एहसान ऐसा नहीं कि उसकी ज़ियारत के लिए जाओ, उसके कब्र को पे पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करो। मैंने 10 बस्ता अर्ज की, मौला ज़माना मेरे रास्ते में रुकावट है, मैं हुकूमतों से टक्कर नहीं ले सकता, मैं ज़माने भर से नहीं टकरा सकता, मैं क्या करूं? तो उसके ऊपर एक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे तंज भरे जुमले में कहा जा रहा है कि तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बेबस हो। क्या कोई रात ऐसी गुजारी है कि जिस रात तुमने करवटें सिर्फ इसलिए बदली हूं कि मेरी वालिदा गिरामी की कब्र वीरान है? कभी इस बात से तुम्हारे दिल में कोई फिक्र पैदा हुई है कि तुम्हारे इमामों की कब्रों को ज़माने ने, उस सैयद सज्जाद की कब्र को जिसने तुम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए न मालूम कितने दुर्रे खाए हैं, कितने कोड़े खाए हैं, कितने कांटों पर से गुजरे हैं, उनकी कब्र को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया कि जमाने की रुकावटें दरमियान में हायल हैं? कभी तो तुमने बारगाह एसडी में दुआ की होती, खुदावंदा इन मज़ारों की बहाली के लिए हमें अपना किरदार करने की तौफीक अता फरमा। तुम दुआ करते तो अल्लाह कोई सबील पैदा करता। अरे और कुछ नहीं था, लावारिस तो नहीं थे तुम, जमाने का एक इमाम मौजूद था, उसकी बारगाह में फरियाद करते, मौला हमारी मदद कीजिए। हर वक्त तो कहते रहते हो, मौला अदरिकनी या साहब ज़मान अदरिकनी, अपनी ज़रूरतों के लिए तो बुलाते रहते हो, कभी हमारे मज़ारों के लिए भी तुमने बुलाया है, कभी हमारे आसार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलाया है? बस बुजुर्गान मोहतरम, ये आलम ख़याल में जब ये सारे मराहिल से गुजरा तो दिल में एक कसक लेकर वहाँ से पलटा हूँ, ये कहते हुए कि काश हमसे जो कोताही हुई है अब उसका इजाला कर दें, काश और कुछ न कर सकें तो अपनी दुआओं में तो कम से कम अपने इस अज़्म का इरादा करते रहें कि परवरदिगारा हम तेरे सामने हाथ फैला सकते थे, तूने वादा किया था कि फैले हुए हाथों को भरना मेरा काम है, तो परवरदिगारा हम तो दुआ कर रहे हैं, अब इस दुआ को कबूल करना तेरा काम है। या अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें सादत बख्श कि हम इनके बहाली के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें, और कुछ नहीं तो कम से कम दुनिया के लोगों को, ज़हन इंसानी को, इंसानियत के ज़मीर को बेदार तो कर सकें कि ये जिनकी मिल्कियत है उन तक पहुंचना चाहिए। याद रखिए कि ये दुनिया भर का उसूल है कि अगर कोई मकाम किसी ज़ात से वाबस्ता होता है,
کسی گروہ سے وابستہ ہوتا ہے، ان کی عقیدتوں کا مرکز ہوتا ہے، تو وہاں کا انتظام و انصرام ان عقیدت رکھنے والوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کے مخالفوں کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام حضرات جانتے ہیں کہ سن 1947 میں جب تبدیلی آبادی ہوئی، کچھ لوگ وہاں سے ادھر آئے، یہاں کے لوگ وہاں گئے، جب پاکستان کے لوگ ہندوستان گئے تو کئی مندر ویران ہو گئے، کئی گردوارے ویران ہو گئے۔ یہی صورتحال ہندوستان میں ہوئی، کئی امام بارگاہیں ویران ہو گئیں، کئی مساجد ویران ہو گئیں، لیکن دونوں حکومتوں نے یہ اہتمام کیا کہ اگر گردوارے ہیں تو کہیں سے کوئی ایک سکھ مل جائے کہ جو اس کا انتظام چلاتا رہے، اور جب کبھی کوئی سکھ زیارت کے لیے آنا چاہے تو اس کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں۔ یہی صورتحال ہندوستان کی حکومت نے کئی مقامات پر کیا۔ اگر پٹیالے کے علاقے میں ایک امام رضا علیہ السلام کے فرزند کی قبر ہے تو ویران ہو گئی تھی، حکومت نے اس کا پورے اہتمام سے تعمیر کی تاکہ زائرین وہاں پر آ سکیں۔ جس عقیدت کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقدس مقامات کی حفاظت وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ آج جنت البقیع سے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مر جانے والے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر تمہارا تعلق ان ہستیوں سے محض تجارتی تعلق ہے کہ محض ان سے فائدے کی توقع ہے اور فائدہ نہیں پہنچتا، تو چلو تمہیں فائدہ نہیں پہنچتا، تم جانو اور تمہارے فائدے نقصان جانیں۔ ہماری تو وابستگی ان کے ساتھ فائدے نقصان کی وابستگی نہیں ہے۔ محبت کی تعلقات میں تجارت نہیں ہوا کرتی، اس میں فائدے نہیں دیکھے جاتے، وہ ہماری پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ اس لیے ہماری تمنا یہ ہے کہ اس کا انتظام و انصرام ہمارے پاس ہو۔ وہ مسجد نبوی، وہ وہاں کے مزارات، وہ وہاں کے آثار جو زمانہ رسول سے اب تک باقی تھے، اب رفتہ رفتہ کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ اب یہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے کہ عرض کروں کہ یہ آثار کو مٹانا در حقیقت اسلام کو مٹانے کی کوشش ہے۔ اس عہد میں اگر اسلام دشمنی ہو سکتی ہے تو وہ اسلام کے کسی اصول کی مخالفت سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اسلام کے آثار کو مٹا کر ہو سکتی ہے۔ جو اسلام کو مٹا رہا ہے وہ اسلام دشمن ہے۔ بس ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عہد میں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں وسائل نہیں ملتے، ہم وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، تو ہمارا پروردگار کمزور نہیں ہے، کم از کم اس کی طاقت کی پناہ میں اپنے آپ کو بھی دے سکتے ہیں اور ان مقدس مقامات کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم ان مزارات کے سلسلے میں اپنے فرض کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ مزارات جو ہمارے اپنے عزیزوں کے، وہ قبریں جو ہمارے متعلقین کی جگہ جگہ دنیا میں بن رہی ہیں، ان کے اندر آباد ہونے والے ان بزرگوں کو کہ جو دنیا سے چلے گئے، ان کی سلامتی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ پروردگارہ، جس طرح ان مزارات کے لیے ہم بظاہر کچھ نہیں کر سکتے، ان قبروں میں سونے والی شخصیتوں کو بھی اب یہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئیں، ہم ان کے لیے بھی سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کے درجات آخرت کو بلند فرما، اور رب العالمین ہماری عبادتوں کے جو فیض و برکات ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہماری ذات میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں ان کو بھی حصہ دار بنا رب العالمین۔ بالخصوص جناب اظہار کاظمی صاحب کہ جو اس شہر سے نزدیک کے علاقے سے وابستہ تھے، اور ان کے فرزند سے آپ حضرات پوری طرح سے واقف ہیں کہ وہ جتنا دینی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، ابھی ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے۔ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں خصوصیت سے ان کی تعزیتی مجلس میں حصہ لے سکوں، لیکن پھر بھی دعا جو اس مجلس میں ہوتی وہ بھی دعا ہوتی، اس مجلس میں ان کے لیے دعا ہے۔ پروردگارہ، ان کی خطاؤں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص ان کے لیے بھی، آپ کے تمام مرحومین کے لیے بھی، ملت کے ان شہداء و قربانی دینے والوں کے لیے بھی جنہوں نے کم از کم جان دے کر یہ تو ثابت کیا کہ وہ محب تھے اور محبت کے راستے پہ چلتے رہے۔ یہ کم سے کم نذرانہ ہے جو دنیا محبت میں کوئی انسان پیش کر سکتا ہے۔ خدا ان کے نذرانے کو قبول کرے اور ان کے لیے ہماری دعائیں ان کے آخرت کے توشے کا کام سر انجام دیں۔ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ Hussein.
انیل بھائی ساتھ آ جائیں، میرے ساتھ آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ خاتون حشر نے یہ صدا دی بصد ملال، خاتون حشر نے یہ صدا دی بصد ملال، ماں تم کو گود میں لیے بیٹھی ہے میرے لال، پہلو کے درد کا مجھے اس دم نہیں خیال، چہلم تلک رہوں گی یہیں کھولے سر کے بال، ماتم تمہاری لاش پا برپا کروں گے میں، پیٹوں گی خاک اڑاؤں گی، تڑپا کروں گی میں، آ میرے پاس آ جا حسین، آ میرے پاس آ جا حسین، میرے سینے سے لگ جا حسین، آ میرے پاس آ جا حسین، میرے سینے سے لگ جا حسین، آ میرے پاس آ جا، ماں بلاتی ہے آ میرے پاس آ، میرے سینے سے لگ جا حسین، آ میرے پاس آ جا حسین، میرے سینے سے لگ جا حسین، آ میرے پاس آ جا حسین، دیکھ کر زید چہرہ تو مجفوف لب، ہاں تحمل کی قوت نہیں ماں میں اب، ہاں تحمل کی قوت نہیں ماں میں اب، آ بھی جا پاس بیٹا حسین، آ میرے پاس آ جا حسین، میرے سینے سے لگ جا حسین، آ میرے پاس آ جا حسین، دیکھ پھیلائے دامن کھڑی ہے یہ ماں، اب نہ تڑپا میرے دل کو اے میری جاں، اب نہ تڑپا میرے دل کو اے میری جاں، مان لے میرا کہنا حسین، آ میرے پاس حسین، میرے سینے سے لگ جا حسین، آ میرے پاس آ جا حسین، آ جا ماں کے
کریاں جب بیٹا یہاں خاک کربل ہے ملبوس پہ میری جاں خاک کربل ہے ملبوس پہ میری جاں جھاڑ دوں تیرا کرتا حسین آ میرے پاس آج حسین میرے سینے سے لگ جا حسین آ میرے پاس آ جا حسین اپنی مادر کو آ کے بتا دے ذرا کس طرح سے اٹھایا ہے تو نے بھلا کس طرح سے اٹھایا ہے تو نے بھلا ہائے اکبر کا لاشا حسین آ میرے پاس آجا حسین میرے سینے سے لگ جا حسین آ میرے پاس آجا حسین کچھ سکون تجھ کو مل جائے گا اے پسر میرے زانو پسر رکھ کے نور نظر میرے زانو پسر رکھ کے نور نظر کر لے آرام تھوڑا حسین آ میرے پاس آ حسین میرے سینے سے لگ جا حسین آ میرے پاس آ جا کوئی مونس مددگار یاور نہیں سو گئے سارے کوئی غضنفر نہیں سو گئے سارے کوئی غضنفر نہیں تو ہے کتنا اکیلا حسین آ میرے پاس آ جا حسین میرے سینے سے لگ جا حسین آ میرے پاس آ جا حسین دائیں یزدہ کہتی تھی روکے یہ ماں کب سے آواز دیتی ہوا میری جاں کب سے آواز دیتی ہوا میری جاں آ کے صورت دکھا جا حسین آ میرے پاس آ جا حسین میرے سینے سے لگ جا حسین آ میرے پاس آ جا قبلہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نوا پیش کر رہا ہوں ہو گیا مرنا ستم عباس کا 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 کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا آتا ہے زخمی علم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا آتا ہے زخمی علم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا دور تلک پھیلے وہ خارے علوم نہر پہ قصص سے وہ فوج ستم روک نہ پائی قدم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا آتا ہے زخمی علم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا
خار پہ ہر ایک پل، شاہ کے غم خار پہ ہر ایک پل، شہ کے عزادار پہ ہر ایک پل، ہوتا ہے ابھی کرم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، لے کے شہنشاہ وفا سے حیات، چوم نے قدموں کو بڑی خود فرات، دیکھ کے جاؤ حشم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو گیا مرنا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہائے لبے نہر ہوا کیا غضب، ہائے لبے نہر ہوا کیا غضب، تیر لگا مشک سکینہ پہ جب، آ گیا ہونٹوں پہ دم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کہتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، نبض سکینہ تو وہیں رک گئی، نبض سکینہ تو وہیں رک گئی، شاہ مدینہ کی کمر جھک گئی، بازو ہوا کیا قلم عباس کا، ہو گیا مرنا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، پھر میرے مولا سے نہ سنبھلا لوں، پانی بہا ہو گیا ٹھنڈا لوں، مشک میں شاید تھا دم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کہتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، اب بھی ہے بے شیر کے مقتل کی یاد، اب بھی ہے بے شیر کے مقتل کی یاد، اب بھی ہے باقی شاہ کربل کی یاد، اب بھی ہے اونچا لب عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا،
کے ساتھ، نیزے پہ اس قاری قرہ کے ساتھ، دائم غمخوار بھی ازا کے ساتھ، کرتا ہے نوحہ رقم عباس کا، گونج رہی ہے یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا 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 یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، یا حسین یا حسین، 3 شب و روز کا پیاسا حسین، 3 شب و روز کا پیاسا حسین، 3 شب و روز کا پیاسا حسین، دشت بلا میں تجھے مارا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، پہلے پہ ماتم نہ کیجئے گا، بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا، بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا، تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا گیا، نانا کی ہٹایا گیا، روئے تسلیم و رضا یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے، گھیر کے لائے تجھے، تیرے عزیز اور رفقا ساتھ تھے، گھیر کے لائے تجھے، نہر سے خیمے بھی ہٹائے گئے، بھی ہٹائے گئے، عذر ذرا بھی نہ ہوا یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، دشت میں تھوڑی سی جگہ مل گئی، تھوڑی سی جگہ مل گئی، آمد آدھا سے زمین ہل گئے، تھوڑی سی جگہ مل گئی، اور نظر جب سوئے ساحل گئی، جب سوئے ساحل گئی، اس پہ لائنوں کا تپیرا حسین، یا حسین یا حسین، کیا شب عاشور کا ہنگام تھا، عاشور کا ہنگام تھا، کیا شب عاشور کا ہنگام تھا، عاشور کا ہنگام تھا، سارا جہاں لرزہ برم دام تھا، تجھ کو
عبادت سے فقط کام تھا، فقط کام تھا، کرتا رہا ذکر خدا کا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، صبح دہم کا ہو بھلا کیا بیان، صبح دہم کا ہو بھلا کیا بیان، دینے لگا جب تیرا خبر اذان، جیسے تھی آواز نبی پر کرب و بلا تھی کہ مدینہ حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین۔ قبلہ آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، اور اس کے بعد علی بھائی کو دعوت کلام دوں گا۔ تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، جذبہ ایمان کا اثر دیکھیے، مادر قاسم کا جگر دیکھیے، بھیج دیا رن میں پسر دیکھیے، جو ہوا پامال جفا یا حسین، یا حسین یا گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین۔ علی بھیا آئیے اور نوحہ پیش کیجئے۔ تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین یا حسین، علی بھائی علی رضوی، حسین 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 سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، ہو گئی رات بسب خاک سے اٹھو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، بابا ظالم نے میرے منہ پہ تماچے مارے، چھینے کس طرح سے گوہر کیا بتاؤں ہائے، اب بھی کانوں سے لہو بہتا ہے دیکھو بابا، ہو گئی رات بسب خاک سے اٹھو بابا،
بابا او میرا بھیا علی اصغر بھی یہیں سوتا ہے، ڈر نہ جائے کہیں تنہا وہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو بھی پاس یہیں اپنے سلا لو بابا، ہو گئی رات باسب خاک سے اٹھو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا. سید ربا سلمدار ربا سلمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، ربا سلمدار ربا سلمدار، شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا، ربا سلمدار ربا سلمدار، کی زچدہ لوٹ کے تو گھر نہیں آیا، ربا سلمدار ربا سلمدار، اے شیر جوائے پہ سر حیدر کرا، ربا سلمدار ربا سلمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، ربا سلمدار ربا سلمدار، شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا، ربا سلمدار ربا سلمدار، مشیزہ چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا، ربا سلمدار